پاکستان کی ہتھکڑیاں یہ اہل حق کا راستہ نہیں روک سکتی. اور یاد رکھو میرے بھائیوں اور دوستوں، خبر کی زندگی، خبر کی طریقیاں یہ پاکستان کی ٹارچر سیلوں سے بہت سخت ہے. جب ہم آئیسائی کے سیل میں رکھے گئے تھے تو ہمیں آنکھیں باندھ کر کے وہ ٹوپی پہنائی کرتی تھی. ہم محنت سماجت کر کے ٹوپی کو ذرا ہاتھوں پیچھے سے باندھتے تھے. اللہ تعالیٰ سب کو ان ظلم سے محفوظ رکھیں. تو اوپر سے ٹوپی پہنائی جاتی تھی، آنکھیں بند ہوتی تھی، پیچھے ہاتھ ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں. تو ہم وہ سپاہی سے محنت سماجت کر کے وہ کبھی کبھی وہ آنکھ تک، وہ ٹوپی آنکھ تک لے آتا تھا کہ ہم سانس لے سکتے. اس وقت ہمیں یہ احساس ہوا کہ یا اللہ، 4 مہینے کی اس ٹوپی کو، اس گرمی کو، اس تکلیف کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. قیامت میں اس قبر کو، اس ہلاکیوں کو ہم کس طرح برداشت کر سکتے ہیں. ادھر ان سے کہتے تھے، اس کے جو کرندے تھے ان سے کہتے تھے کہ بھائی کرو ہمارے ساتھ، لیکن قبر کو بھی یاد کرو، انشاءاللہ ان قریب اللہ تعالیٰ یہ بدلہ آپ کو چکھائے گا. اور اس وقت بھی ہم اللہ کے حضور میں یہ سوال کرتے کہ یا اللہ، دنیا میں تو آپ نے مجاہدین کے اور دین کا سزا ہمیں دے دیا، لیکن دیکھو حشر کے میدان میں ہمیں ان شہیدوں سے جدا نہ کرنا. ایسا نہ ہو کہ دنیا میں تکلیفی بھی ہم نے اٹھائی اور پھر کوئی ناموس، حب جاہ، شہرت، بڑائی، اکڑ پن آ جائے اور ہمارے سارے کیسے تیسے ہو جائے. میرے بھائیوں اور دوستوں، آج قبائل میں، آج پختونوں میں، آج افغانستان میں جو محاذ گرم ہے آپ دیکھ رہے ہیں. آپ پنجاب کے لوگ میڈیا اور اخبارات سے باخبر ہیں کہ امریکہ تمام تر سپر طاقت ہونے کے باوجود ناٹو اور اتحادیوں کے باوجود بھاگنے کی تیاریاں کر رہی ہے. اور ان قریب یہ خوشخبری آپ سنیں گے کہ وہاں کے وفادار اور جانثار اپنی خون اور اپنے گوشت اور اپنے ہڈیوں اور سروں کے نذرانے پیش کرتے ہیں اور اپنی خون کی بدولت ضلالت کے ساتھ امریکہ، ناٹو اور اتحادیوں کو انشاءاللہ بھگا دیں گے. آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، آپ کے حوصلے کی ضرورت ہے، آپ کے رہنمائی کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ جذبہ کیوں پیدا ہوا ہے ہمارے قبائل میں؟ ہمارے مائیں اور بہنیں کیوں اگری ہے، راضی ہو گئی ہے، اپنے بیٹوں کی شہادتوں کے لیے افغانستان بھیجتے ہیں؟ ہمارے نوجوان بوڑھے والدین اپنے جگر گوشوں کی لاشوں کو کندھے دیتے ہوئے تھک گئے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے پابندی لگائی کہ ہم کوئی ہمیں تعزیت نہ کرے، اپنے شہیدوں کے مبارکبادیاں ہمیں دیتے رہے. کیوں؟ ہم نے اپنے شہیدوں کی قربانیوں کی کرامات اپنے آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں. تقریباً 10 دن پہلے
تلگنگ میں ایک بہت عظیم الشان عید میلاد النبی کانفرنس تھا. ایک ساتھی میرے ساتھ آیا تھا وزیرستان سے. اس مجلس میں مولانا علم طارق صاحب بھی تھے, مولانا محمد الیاس گومن صاحب اور مولانا الیاس چنوٹی صاحب, بہت سے اکابرین تھے. وہ وزیرستان کے عالم دین بھی میرے ساتھ آیا تھا. تو 9 مہینے کے بعد خوست سے امریکی کمپین جو ہوتا ہے, امریکی جہاں رہتے ہیں وہاں 2 ساتھی شہید ہو گئے تھے 9 مہینے پہلے. پھر جرگہ ہوا, 9 مہینے کے بعد ان ساتھیوں کی لاش جرگے کے ذریعے بھیج دیے گئے. یہ جب جا رہے تھے جب یہ حضرات جا رہے تھے تو حالات کے سیکورٹی کے پیش نظر ان لوگوں نے اپنے امیر کے حکم پر شیو کر دیا تھا, کلین شیو کر دیے تھے, کیونکہ وہاں رسائی بڑی مشکل سے ہوتی ہے. تو کبھی کبھی مجاہدین ایسی تکنیکی حربے استعمال کرتے ہیں ادھر ہدف تک پہنچنے کے لیے. تو 9 مہینے کے بعد شہیدوں کی لاشیں جب میرانشاہ پہنچ گئی, ان کے بڑے بڑے داڑیاں, مونچھے, سروں کے بال, اور 9 مہینے کے بعد بھی ان کے جسم سے خون جاری تھا جیسے ابھی مار دیے گئے ہو. ان شہیدوں کے کرامات نے ہمیں مجبور کر دیا ہے کہ ہم باطل کے ساتھ ٹکرائیں گے. امریکہ, یہودی, ناٹو, اساف اور ان کے اتحادیوں کے ساتھ خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے. یہ ملک ہمارا ہے, کسی جنرلوں اور کور کمانڈروں کا نہیں. جنرل تو آپ دیکھ چکے ہیں کہ پاکستان آنے کے لیے ترستے ہیں. صدر بھی تھا, چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھا, اور الحمدللہ مولانا عبدالعزیز مدظل العالی اور غازی عبدالرشید شہید رحمت اللہ علیہ کے جانثار ڈسکہ میں موجود ہیں, بول رہے ہیں. اور جو وقت کا فرعون تھا اور پورا پاکستان کا فوج ان کے ایک حکم پر یوں سے یوں ہوتا تھا, آج وہ اپنے وطن عزیز پاکستان کے لیے ترستا ہے. میرے بھائی اور دوستو, ہمارے ایک ساتھی والدین سے چپ کے گیا افغانستان, واپس آیا تو والدہ نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ کیوں گئے تھے. تو بڑی منت سماجت کے ساتھ دوبارہ جانے کے لیے والدہ کو راضی کیا. تو جاتے وقت عرض کی کہ اماں میں تو کابل جا رہا ہوں, لیکن اگر میری یہ شہادت حق پر ہو تو شہادت ہونے کے بعد بھی آپ کو مل کر کے جاؤں گا. ایک عجیب بات, جملہ اس مجاہد کی منہ سے اللہ تعالیٰ نے نکلوایا. 3 مہینے کے بعد ڈرون اٹیک میں وہ شہید ہو گئے. جب لاش بڑی محنت کے ساتھ پہنچائی گئی علاقے میں تو شہید رحمہ اللہ کی دونوں آنکھیں کھلی ہوئی تھی.
علماء کرام جمع ہوئے اور ان کے آنکھوں پر انگلیاں رکھی. 2 منٹ کے بعد، 5 منٹ کے بعد، 10 منٹ کے بعد جب انگلیاں ہٹائی جاتی تو آنکھیں دوبارہ کھل جاتی تھی. پھر مشورہ ہوا کہ یار سورۃ یاسین کی ختم کرے تو ابھی دفنانے کا وقت ہے اور اچھا نہیں لگتا ہے، ان کی دونوں آنکھیں کھلی ہوئی ہے، باقی ٹھیک ٹھاک ہے، سلامت ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہے. سورۃ یاسین کا ختم پڑا، دم کر دیا، اس کے بعد پتھر رکھ دیے آنکھوں کے اوپر. آدھے گھنٹے کے بعد جب پتھر ہٹائے تو آنکھیں دوبارہ کھل گئی. امی نے گھر میں کہا کہ بیٹی نے جاتے ہوئے مجھے یہ کہا تھا کہ اما شہادت کے بعد اگر میری یہ شہادت حق ہو تو شہادت کے بعد آپ کی زیارت کر کے جاؤں گا. 4000 کے قریب مجمع جمع تھا. پورے گاؤں پنڈ کے بوڑھے، نوجوان، علماء، مجاہدین سب جمع تھے. بوڑھی اماں آئی، جہاں ہمارے علاقے کا دستور ہے، رواج ہے پردے کا. بڑی چادر میں، برقع نما چادر میں لپٹی ہوئی تھی، بوڑھی تھی، اور بیٹے سے مخاطب ہوئی. بیٹا آپ کی شہادت مبارک ہو، میں آئی ہوں، گر گر کے دیکھ، میں آپ کو اللہ کے حوالے کرتی ہوں. اور ان کھلی ہوئی آنکھوں نے ماں کی زیارت کی. ماں نے کہا بیٹا بس کر، اب بس کر. تو ہزاروں لوگوں نے یہ منظر دیکھا، علماء نے دیکھا، حفاظ نے دیکھا، مجاہدین نے دیکھا، عام لوگوں نے دیکھا کہ وہ آنکھیں آہستہ آہستہ بند یوں آتی رہی، دونوں ٹپ لگ گئی. ان شہیدوں کے کرامات نے ہمیں جہاد کرنے پہ مجبور کر دیا ہے، قبائلوں کو مجبور کر دیا ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میں نے عرض کی، حضرت ثوبان رضی اللہ کے ساتھ جا رہے تھے. فرمایا ثوبان وہ کیسا عجیب وقت ہوگا، اذا تحدى عليكم الامم كما اعيكم على القصعة طعام يصيبون منه. کیسا عجیب زمانہ ہوگا ثوبان کہ سارے لوگ دوسرے مذاہب امت آپ پر ایسی ٹوٹ پڑیں گے جیسے آپ لوگ کاسب پر کھانے کے تول پر جو تال ہوتا ہے جس میں ہم شرید کرتے ہیں، ہمارے پٹھانوں میں یہ روایات زیادہ ہے، پنجاب میں کم ہے. شرید بنا کر کے 8-10 لوگوں سے اٹھاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1400 سال پہلے علی القصۃ طعام یصیبون منہ، ان سے اٹھاتے رہیں گے اپنا اپنا قسمت. حضرت ثوبان نے فرمایا فداک ابی